ہسپتال میں سیکیورٹی گارڈ عورت کے ساتھ ڈاکٹر نے بدفعلی کی۔ بدفعلی کے بعد وہ اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ اب آپ لوگوں کی باری ہے، میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد وہ عورت پولیس اسٹیشن جاتی ہے اور اس کا یہ کہنا ہے، ایک ویڈیو پیغام دیتی ہے کہ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں خود کو بھی مار لوں گی اور اپنے دونوں بچوں کو بھی مار دوں گی۔ یہ عورت جو کہ 2 بچوں کی ماں تھی، بچوں کی کفالت روزی روٹی کے لیے اس ہاسپٹل کے اندر بطور سیکیورٹی گارڈ کی جاب کر رہی تھی، لیکن ایک ڈاکٹر جس نے اس کو درندگی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ اس واقعے کی تمام آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ لاہور 42 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر علی۔ ناظرین، فیصل آباد کے چلڈرن ہاسپٹل کا یہ دردناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد آپ لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کہ اس معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے، کیا ہم اس معاشرے کے اندر محفوظ ہیں؟ کوئی بھی عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے، کسی جگہ پر جاب کے لیے جاتی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور اگر کوئی عورت کسی جگہ پر جاب کرنے کے لیے جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ سلوک کس طرح سے بچنا کس طریقے سے ہے۔ اب یہ عورت جو ہے یہ فیصل آباد کے چلڈرن ہاسپٹل کے اندر بطور سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر رہی تھی۔ یہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتی تھی۔ وہاں پر ایک ڈاکٹر جس کا نام ڈاکٹر حماد بتایا جا رہا ہے، یہ ڈینٹل وارڈ کا HOD تھا۔ اس نے اس کی کچھ ویڈیوز دیکھی۔ اب اس شخص کی نظر پڑ جاتی ہے اس کے اوپر کہ لڑکی خوبصورت ہے، اس کو اپنے کیبن میں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتی ہیں۔ یہ جو قصہ کہانی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ اس لڑکی کے بقول جو اس نے اسٹیٹمنٹ ایک دی ہے، اس کے مطابق وہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اس نے بتایا ہے۔ شخص اس کو کہتا ہے کہ آپ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتی ہیں، جس طرح سے مرضی بنائیں، یہ میرے باپ کا ہاسپٹل ہے، جو مرضی کریں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اب جو لڑکی تھی اس کو لگا کہ یہ شخص جو ہے، وہ عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی طرف کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کی سوچ کے۔ اب اس عورت کو وہ پروٹوکول دینا شروع کر دیتا ہے، جو کہ ایک عام سیکیورٹی گارڈ کا اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ڈاکٹر جو ہے ان کا لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے، ان کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن اس عورت کو وہ بڑا پروٹوکول دیتا ہے اور اس عورت کے اس کے ساتھ تعلقات بن جاتے ہیں، دوستی ہو جاتی ہے۔ اب یہ شخص اس کے جسم کو نوچنا چاہتا تھا، اس کو کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنا شوہر سمجھیں، میں آپ کے ساتھ شادی کروں گا، کیا ہوا کہ تم 2 بچوں کی ماں ہو، چھوڑ دو اپنے شوہر کو۔ اب وہ ظالم شخص اس کے جسم کو نوچنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ درندگی کرنے کی وجہ سے اس کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو۔ اب یہ پاگل عورت اس کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی عقل پہ پردہ ڈالنا ہو، کسی کے اوپر اس طرح کے معاملات کرنے ہوں، تو یہ اس کی باتوں میں آتی ہے، جو وہ کہتا گیا یہ کرتی گئی، صرف اسی سوچ کی وجہ سے۔ یہ ڈاکٹر ہے، میں سیکیورٹی گارڈ ہوں، گاڑی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، چھوڑوں گی اس غریب شخص کو، اس کے ساتھ شادی کروں گی، چاہے وہ غریب شخص تھا، وہاں پر یہ عزت کی زندگی گزار رہی۔ اس عورت نے اس کی باتوں میں آ کے اس کے ساتھ وہ سارے معاملات کیے، درندگی کی، اپنا جسم تک اس شخص کے آگے پیش کر دی۔ اس کے بعد وہ شخص اس کا جسم نوچتا رہا، جب اس کا دل کیا اس کے ساتھ یہ سارے معاملات کرتا رہا۔ بات شادی کی آتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ تمہارا اور میرا لیول ہی نہیں ہے۔ جب اس کو سیٹ کیا، اس کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا تو تب لیول سارے تھے، جب اپنی حوث پوری کر لی تو تمہارا لیول ہی نہیں ہے، آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں، میں ایک MBBS ڈاکٹر ہوں، آپ کے ساتھ شادی کس طرح سے کروں؟ شخص نے اپنے دوستوں کو دعوت دی کہ اب یہ عورت جو ہے یہ تو ہے ہی ایسی، اب آپ لوگوں کی باری ہے۔ معاملات اس سے پہلے بھی اس طرح کے ہو چکے ہیں، بہت سارے واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک DMS علی اصغر راؤ دلشاد ڈوگر اور ایک طلحہ نامی شخص یہ بھی اس کے اوپر ٹرائی کرتے ہیں۔ جب وہ عورت ان کی بات نہیں مانتی تو اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ نوکری سے تم جو ہے وہ گھر بیٹھو جا کے، اگر آپ نے جو ہماری بات نہیں ماننی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹائم پر نہیں آتی، ڈیوٹی صحیح نہیں کرتی، جس وجہ سے وہ ریزن بنا کر اس کو فارغ کیا جاتا ہے۔ MS کے آفس میں جاتی ہے اور وہاں پر جا کر ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہاں بھی ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں اختیار کیا جاتا جو کہ ایک ساحل کے ساتھ کسی آفیسر کا ہونا چاہیے۔ عورت تنگ ہار کے ٹیبل پر پڑا ہوا گلاس اپنے سر کے اوپر دے مارتی ہے، اپنا گلا کاٹنے کی کوشش کرتی ہے، اس کا گلا کٹ جاتا ہے، اتنی تنگ آ جاتی ہے کہ خود ہاتھوں سے اپنی زندگی تباہ کر لی ہے۔ سے اس کو ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لے کے جایا جاتا ہے، اس کی جان بچ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 7 نیوز کے آفس میں جاتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ کہ میں سوشل میڈیا کا سہارا لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری داد رسی ہو جائے، لیکن وہاں پر جب اس نے انٹرویو دیا تو اس کے شوہر کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری بیوی نے تمام تر معاملات اس ڈاکٹر کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے کیے ہیں، اپنی مرضی سے اس نے یہ ساری بغیرتی کی ہے، جس وجہ سے وہ شخص بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ڈیورس دے دیتا ہے۔ اب اس ڈاکٹر سے شادی کرنے کے لالچ میں گھر بھی گیا، شوہر بھی گیا، زندگی ساری تباہ ہو گئی ہے۔ پہلے وہ شخص نوچ رہا تھا، اب اس معاشرے کے وہ سارے ناسور لوگ اس کو نوچیں گے جب یہ کسی جگہ پر
जॉब करने के लिए जाएगी, इसकी गुर्बत का फ़ायदा उठाया जाएगा। एक गलती जिसने इसकी पूरी ज़िंदगी तबाह करके रखा। अब उसके बाद शोहर भी गया, फिर इसने एफआईआर करवाई। एफआईआर के बाद वो तीनों लोग जो हैं वो चारों अबूरी ज़मानतें करवा लेते हैं। उससे पहले जब इसने इस हमाद नामी शख्स को धमकी लगाई कि आपके ख़िलाफ़ एफआईआर करवाऊंगी, वो इसको वॉइस मैसेज करता है जिस तरह शोहर अपनी बीवी को करता है, बड़े नरम लहजे से, आप मेरी जान है, आप तो ये हैं। फिर इसको कहता है क्लिनिक पर आएँ, वहाँ पर बैठकर बात करेंगे। क्लिनिक जाती है, फिर उसके साथ ज़बरदस्ती वही दरिंदगी होती है। फिर उसके बाद एफआईआर भी होगी, लेकिन अभी तक इस औरत को इंसाफ नहीं मिला। अब इसका ये कहना है कि अगर इंसाफ ना मिला तो खुदकशी कर लूँगी, अपने बच्चों को भी मार दूँगी। और मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि इस मामले पर स्पेशली नोटिस लेते हुए जो शख्स इसमें गिल्टी है उसको करार वाक़या सज़ा दी जाए। ये वीडियो बनाने का मकसद इसके के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि बहुत सारी ख़वातीन इस तरह, अगर शोहर गरीब है, गुर्बत है, बेरोज़गारी, किसी अमीर शख्स की बातों में आ जाती हैं, अपना बसा बसाया घर ख़राब कर लेती हैं। उनको ये नहीं पता होता कि ये शख्स जो हमारे साथ इतना प्यार से, नरम लहजे से पेश आ रहा है, इसके पीछे एक इसका मकसद कुछ और ही है। जब उसका मकसद पूरा हो जाता है फिर तू कौन तो मैं कौन, इस तरह के मामलात करते हैं। इस तरह इस औरत की सारी गलती इस औरत की थी। ये ना उसकी बातों में आती, ना अपना घर इसका ख़राब होता, ना सारी ज़िंदगी की जो मामलात मुश्किलें जो इसके ऊपर आन पड़ी हैं वो ना इसके साथ ऐसा कुछ होता। कभी भी किसी भी औरत को किसी भी ऐसे शख्स की बातों में नहीं आना चाहिए। अब ये शादीशुदा थी, उसके बावजूद इसने ये काम किया। उस शख्स को भी सज़ा देनी चाहिए जिसने इसको सब्ज़ बाग दिखाया, उसके बाद इसकी इज़्ज़त को नीलाम किया।